بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی ترین سورت ہے، لیکن جتنی یہ چھوٹی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے فیوز و برکات اور شان عظمت فضائل ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی فضیلت اور شان و عظمت والا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن جس جگہ پر نازل ہوا وہ جگہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہ جگہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک سورۃ الکوثر بھی ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بیٹا وفات پا چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت پریشان تھے، اور کافر جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تر کا طعنہ مارتے تھے کہ اے محمد تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم اب تر ہو، تمہاری نسل کیسے جاری رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اب تر ہیں، ان کا نام نشان ختم ہو جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ جس کے ذکر کو رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات رب العالمین خود بلند کرے اور اپنے محبوب کو اعلان کرے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، تو اس کا ذکر کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس کا نام و نشان مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتا ہوں جس کی بدولت اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اسلامی معلومات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک کوئی آپ کی بتائی ہوئی، آپ کی شیئر کی ہوئی انفارمیشن پر عمل پیرا رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ، وہ عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ آپ عمل جو ہے وہ ہفتے کے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، آپ جمعہ کے دن شروع کر سکتے ہیں، ہفتہ اتوار منگل بدھ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کرنا ہے، مثلا آپ جمعہ کے دن شروع کرتے ہیں تو پھر جمعہ اور ہفتہ اور اتوار آپ نے لگاتار 3 دن کرنے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کے دن شروع کرتے ہیں اور ہفتہ کے دن آپ نے چھوڑ دیا تو پھر اتوار والے دن آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے تو اسے 3 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وظیفہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرے تو اس کی قبولیت پر یقین ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی دعا مانگے، کوئی وظیفہ عمل کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی، اس کی قبولیت پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل جمعہ والے دن شروع کرتے ہیں تو جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اسی دن عصر کی نماز کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف پڑھنی، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اسی دن جمعہ والے دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ الکوثر پڑھنی اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔
یہ آپ نے تینوں نمازوں کے بعد پڑھنا، اور عشاء کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جب یہ آپ وظیفہ کر رہے ہو تو جس مقصد کے لیے کر رہے ہو، خواہ وہ رزق کے لیے ہو، خواہ دولت کے لیے ہو، خواہ وہ اولاد کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، جب آپ یہ وظیفہ اور عمل کر رہے ہو تو اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تخیل میں رکھنا ہے۔ اس مقصد کو تخیل میں رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح دوسرے دن، ہفتے والے دن بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے دن بھی سیم ٹو سیم اسی طرح اتوار والے دن بھی کرنا ہے۔ اور اتوار والے دن جو آخری دن ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ رو کر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، فرشتے ایک انسان کو دوزخ کی جانب لے جا رہے ہوں گے۔ وہ انسان کی آنکھ کا جو بال ہے وہ رو رو کر میدان محشر میں رولا ڈالے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دوزخ میں اسے نہیں جانے دینا، یا اللہ میں نے اس انسان کو دوزخ میں نہیں جانے دینا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائے گا اسے میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ جب اس انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس بال سے فرمائیں گے کہ تو کیوں رولا ڈال رہا ہے؟ وہ بال عرض کرے گا یا اللہ تو نے فرمایا تھا مجھے رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ بندہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر کی وجہ سے تیرے آگے یا اللہ ایک دفعہ رویا تھا، اس کے آنسو کی بدولت، اس کے آنسو کے ساتھ میں گلا ہو گیا تھا، میں نے اسے جہنم میں نہیں لے جانے دینا۔ اگر آپ نے یا اللہ اسے جہنم میں پھینکنا ہے تو پھر مجھے اس کی آنکھ سے جدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائے گے کہ اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں رو کر مانگنے والے کی اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کی ضرور خواہش، آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔